بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ہندسہ 7 میں کیا راز ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس سے پہلے اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں میں بنایا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کر ٹھہرا۔ اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے 7ویں دن یعنی جمعہ کو یوم السبت کہا گیا، یعنی کہ سب سے برکت والا دن اور باقی دنوں کا سردار۔ حرم کعبہ یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے کا حکم بھی 7 مرتبہ دیا گیا اور 7 مرتبہ صفا مروہ پہاڑی کا چکر لگانے کا حکم بھی فرمایا گیا۔ حج کے دنوں میں شیطان کے ہر ایک علامتی پلر کو 7 کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ فاتحہ جسے قرآن کریم و توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے اور یہ اتنی اہم ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت مسلمان ہر رکعت کے اندر اسے پڑھتے ہیں، اور اس کی 7 آیات ہیں اور 21 حروف ہیں جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہے۔ 7 سال کے بچے کو ہر صورت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت اور جہنم کے دروازے 7 ہیں اور ان کے 7 درجے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور انہیں کے برابر 7 زمینیں بنائیں جس کے اندر اس کا حکم آتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے اور 7 مضبوط آسمان یا پھر آسمان کی تہیں بھی بنا دی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے عزیز مصر کو خواب کے اندر 7 موٹی اور 7 پتلی گائیں دکھائیں گئیں۔ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب کی آندھی کو چلائے رکھا۔ یہی نہیں بلکہ زمین پر بھی رینبو کے اندر 7 بیسک کلر ہیں، وہ کوسو کلر ہوتی ہے نا جسے پنجابی میں پینک کہتے ہیں، جن سے باقی رنگ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک کے بھی بیسک 7 سر ہوتے ہیں۔ زمین پر 7 بر اعظم ہیں اور 7 ہی سمندر کیوں موجود ہیں؟ آخر نمبر 7 کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن کریم کے ہر ایک اہم واقعہ کے اندر اور دنیا کائنات کی بناوٹ کے اندر ہر جگہ پر دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے؟ یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے ہم لوگ ابھی تک نہیں جانتے۔ قرآن کریم میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سے سب سے زیادہ بار ریپیٹ کیا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب اٹامک لیول سے لے کر کائنات کی ترتیب تک سب ایک خاص قسم کی میتھمیٹیکل نمبرز کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا۔ میتھمیٹکس یا نمبرز جس کائنات کی ترتیب کی زبان ہے، اور ہماری یہ کائنات گولڈن ریشو کی ترتیب پر بنی ہے جسے یوناٹو آف بیسا نے متعارف کرایا ہے، اور یہ ترتیب کچھ ایسے ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک نمبر اسکوائر لیں، اب اس کے ساتھ اسی سائز کا ایک دوسرا اسکیل جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 2×2 کا اسکوائر جوڑ دیں، اس کے ساتھ ایک 3×3 کا، پھر 5×5 اور پھر 8×8 کا۔ اب اگر ہم بالکل اسی ترتیب کو اسی طرح سے بڑھاتے جائیں تو یہ ایک خاص قسم کی اسپائرل شیپ کو بناتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ریشو۔ یہ وہ ترتیب ہے جو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم ایک پچھلے نمبر کو اگلے 2 نمبرز کے اندر شامل کرتے جائیں، اور حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں یعنی ہر ایک پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی یہی ترتیب موجود ہے۔ سمندر کی لہریں ہوں یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات یا ہماری کائنات کے اندر موجود پلینٹ اور گلیکسیز، حیرت انگیز طور پر یہ سبھی کی سبھی اس اسپائرل پیٹرن کو فالو کر رہی ہیں، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی صرف ایک خدا ہے جس نے اس پوری کائنات کا ترتیب بھی بالکل ایک جیسی رکھی ہے کہ ہم کائنات کے ایک خالق یا ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ ہی سال پہلے اس فارمولے کے مدد سے انسانوں نے کائنات کی اس حیرت انگیز ترتیب کی کھوج اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت
کی ایک اہم ترین جھلک نظر آئی کہ یہ کتنے پرفیکٹ انداز کے اندر سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے۔ جیسے کہ انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا سٹرکچر اور اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ قائم رہے، مگر ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ یہ کائنات کے اندر ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتا ہے کہ موجود ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ ہم نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص درجہ میتھمیٹیکل لاجک دراصل ہے کیا۔ آسان الفاظ میں اسلامی اسکالرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 آج تک ایک ہسٹری ہے، یعنی ایک تاریخ ہی ہے، ایک پہلی جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنا ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکتا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکے، مگر یہ یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج تو ضرور لگا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اس لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا و کائنات کے نظام کے اندر دن اور رات کے بدلنے کی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ نشانیاں تو وہی سمجھتا ہے نا جو عقل مند ہو۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک نظر اٹھا کر اس کی کائنات کو دیکھو تو تم کو اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کائنات جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس میں کوئی خامی نہیں ہے، بالکل گنجائش نہیں ہے، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات کی، بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح۔ قرآن کریم علم کے علاوہ نمبرز کے ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن شریف کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار دہرایا گیا ہے، جبکہ لفظ معانی 234 بار، لفظ معافی جو ہے 234 بار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ کہو، یہ کہو کا لفظ جو ہے 332 بار دہرایا گیا، اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا 332 مرتبہ دہرایا گیا۔ حیرت کے طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 بار ریپیٹ ہوئے۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن پاک کے اندر 88 بار آیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 بار، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 بار دہرائے گئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ موسم بھی اور سردی اور گرمی کی صورت دونوں پورے 5 مرتبہ قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے۔ مرد اور عورت دونوں کو برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بیولوجیکلی طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسوم کو لیتا ہے ماں سے اور 23 لیتا ہے اپنے باپ سے، جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود یہ کروموسومز انسان کے ہر کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 بار آیا ہے۔ مزید پورے قرآن پاک کے اندر زمین کا ذکر 13 بار جبکہ سمندر کا ذکر 32 بار آیا ہے۔ ان دونوں نمبرز کو اگر جمع کریں تو بنتا ہے 45۔ اب زمین کا ذکر کو یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.88 یعنی 28.88۔ اب اسی طرح سمندر کے ذکر کو یعنی 32 کو 45 سے تقسیم کریں تو جو نکلتا ہے 71%۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خشکی ہماری پوری زمین کے 28.88 حصے پر موجود ہے، اور سمندر 71% پر۔ اللہ تعالیٰ اللہ اکبر، کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم کے ایسے بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اس تخلیق کی ثابت کرتے ہیں۔
मगर सिर्फ अक्ल वालों के लिए इनमें निशानियां हैं। बाकियों के लिए जिनकी आंखों पर पट्टी और इनके दिलों पर मोहरें हैं, इनके लिए सब कुछ महज इत्तेफाक है। जैसा कि इनका दुनिया में आना। तो बहन भाइयों, बेटे बेटियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सदका जारी समझ कर आगे शेयर कर दे, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल को दबाकर आल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।